میرے دوستو، جس نے قرآن حکیم تراویح میں سن لیا، جس نے روزے رکھ لیے، جس نے زکوٰۃ اور فطر ادا کر دیا، جس نے قرآن حکیم کی تلاوت کی، جس نے رشتہ داریوں کے حقوق ادا کیے، جس نے یہ رات اور دن قیمتی بنائے خیر کے کام کر کے، اور شر کے کاموں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا کہ میں زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، آنکھ کے گناہوں سے بچاؤں، ہاتھوں کے گناہوں سے بچاؤں، میرے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں کسی کے خلاف کام کرنے کے، میں ان کو چٹک دوں، نکال دوں اپنے اندر سے۔ وہ خوش بخت ہے۔ اور جس سے اللہ نے نیکی کرنے کی توفیق چھین دی، وہ بدبخت ہے۔ اور اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جس کو اللہ نے گناہ پر جرأت دے دی کہ تو گناہ کر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہاں کے بڑے لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ان سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، انہیں ندامت نہیں ملتی، اور اس کا نتیجہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نعمتوں کی کثرت، وسائل کی کثرت، میں جتنا گناہ کر رہا ہوں یہ زیادہ ہو رہی ہیں، اللہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تجھے آزما رہا ہے کہ بندے اب تو کیا کرے گا، کہاں تک جائے گا؟ دنیا میں فرعون کا بڑا درجہ تھا، تو بڑھتے 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 گناہ اور کفر میں اور عصیان میں فرعون بن جائے گا۔ دنیا میں نمرود کا بڑا درجہ تھا، تو طاقت اور قوت اور مال کے نشے میں نمرود بن جائے گا، اس سے بڑا تو نہیں بن سکتا۔ اور ان کا حشر بھی تو دیکھ لینا تھا نا، تو نشے میں حامان بن جائے گا، تو اللہ کے مقابلے میں جنت بنا ڈالے گا، لیکن تیرے اختیار میں موت تو نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو بچا بھی سکے، تو ہمیشہ دنیا میں رہ سکے۔ تو جس قوم کو نیکی کرنے کی توفیق مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیب وہ قوم ہے جس کو گناہ کرنے سے اللہ بچا لے، محفوظ کر لے، چاہے وہ کوئی فرد ہے، چاہے وہ کوئی قوم ہے۔ بہت سارے نیک لوگ آپ دیکھیں گے صبح سے شام تک غیبتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے حاجی اور نمازی وہ کاروبار میں 2 نمبریاں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ نے
اس سے خیر کی توفیق چھین لی ہے نا. تو جو وہ غلط کر رہا ہے اس کا رزلٹ اسے ملے گا، اس سے اس نے توبہ نہیں کی، اس کو غلط نہیں سمجھ رہا. وہ سمجھتا ہے شاید میری نیکی مجھے بچا لے گی، یہ نہیں پتا کہ گناہ ڈبو بھی دیتا ہے. نیکی بچاتی ہے، گناہ ڈبو دیتا ہے. لیکن یہ تب ہے جب احساس ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا کہ ایک ایسا سفاک شخص، ظالم، قاتل، انسانیت کا دشمن، جو گڑبڑ کرے اس کو قتل کر دے. کرتے 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 اس نے 99 قتل کر دیے. لیکن دل میں احساس بیدار ہوا بڑا غلط کام ہو گیا، جرم ہو گیا. احساس بیدار ہو گیا، توبہ کرنی چاہیے. ایک آدمی کے پاس گیا، راہب کے پاس، توبہ کرنی ہے. کیا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. کہا جا دفع ہو جا، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی. بھائی بخشنے والا تو ہے یا ہوا ہے؟ اس نے کہا اچھا جب میری بخشش نہیں ہو سکتی تو تجھے زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے بھی مار دی. پھر پچھتانے لگا، غلطی ہو گئی، اس کو کیوں مار دیا؟ کسی سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ کوئی سمجھدار بندہ بتاؤ. کہا فلاں علاقے میں چلا جا، کوئی دین کا نمائندہ اور فقیہ بیٹھا ہے، صوفی نہیں، دین کا سمجھنے والا، اس کے پاس جا، وہ تجھے درست رائے دے گا، وہ تیری توبہ کرا دے گا. تو کہا اچھا. اس نے سارے کام چھوڑے اور چل پڑا. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. توبہ کی نیت سے کیا کیا اس نے؟ گھر سے چل پڑا. جب وہ گھر سے چلا، گھر سے ابھی نکلا ہے، تھوڑا چلا ہے، اجل آ گئی، فرشتہ آ گیا موت کا. اب موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے، تو جہنم والے فرشتے وہ آگے، قاتل ہے، ظالم ہے، سفاک ہے. جنت والے فرشتے بھی آگے، توبہ کی نیت سے چل پڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کی نیت کرنے کا کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا. ابھی توبہ کی نہیں، نیت کر کے گھر سے نکل گیا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے میرے رب سے ملا دے گا، میرے گناہ بخشوا دے گا، مجھے توبہ کا طریقہ بتا دے گا. فرشتوں میں لڑائی ہوگی، وہ کہنے لگے جہنم میں لے کر جائیں گے، وہ کہنے لگے جنت میں لے کر جائیں گے. اب معاملہ فرشتوں کا تھا تو جج خود رب جلیل تھا. وہ اپنے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جاننے والا، دلوں کے حالات سے واقفیت رکھنے والا، قدر کرنے والا، محبت کرنے والا، اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا، ایسا پیار جو نہ ماں کرے، نہ باپ کرے، نہ بھائی کرے، نہ دوست کرے، کوئی بھی نہ کرے، ایسا پیار کرنے والا کہ اس کی کوئی تشریح میں نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا پیار کرتا ہے. اپنی مخلوق کے ساتھ پیار کیسا کرتا ہے، اپنے بندوں کو چاہتا کیسا ہے.
اسے ان سے محبت کتنی ہے یہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کو اپنے ہر بندے سے کتنی محبت ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا چاہتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں کتنا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے اتنی محبت رکھتا ہے ہمارے گمان بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اتنی محبت بھی رکھ سکتا ہے۔ وہ محبتیں کرنے والا، وہ قدر کرنے والا، وہ پردے رکھنے والا، وہ مغفرت کے دریا بہا دینے والا، وہ رب جلیل ہے، وہ رب کریم ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تم اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کے زمین گناہوں سے بھر دے، تیرے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے۔ ثم دعوتنی ورجوتنی، پھر تو موت کے آنے سے پہلے میرے سے رو کر توبہ کر لے، ایک ندامت کا آنسو بہا دے، غفرت لک علی ما فیک، جو کچھ تیرا ہے سب معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اے میرے بندے اس کام کے کرنے پر مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے فرشتوں تم اپنا معاملہ میرے پاس لے کر آئے ہو تو میں تمہیں سلوشن دیتا ہوں۔ کیا سلوشن ہے؟ اس طرح کرو، زمین کی پیمائش کر لو، جدھر زمین زیادہ ہو وہ والے فرشتے اس کو لے جاؤ، پیمائش کر لو۔ اب فرشتے آگے پیمائش کرنے کے لیے، خیر توبہ کے مقام پر تو پہنچا نہیں، ابھی گھر سے نکلا ہے، وہ پیمائش کرنے کے لیے پھیتے لے کر پہنچائے، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ اللہ کی کریمی دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، اس کی بندے سے محبت دیکھو، اس کی اس ارادے سے اس گناہ گار بندے کے چلنے پر قدردانی دیکھو۔ فرشتے پیمائش کرنے کے لیے آئے، بندہ ابھی گھر سے نکلا ہے، ابھی اس نے وہاں پہنچنا ہے، سفر کر کے ابھی سفر شروع ہوا ہے، اللہ نے اگلی زمین کو جو اس بندے تک جانے والی تھی اس کو حکم دیا کہ سمٹ کے پیچھے آ جا، اس زمین کو حکم دیا پھیل کے پیچھے چلی جا۔ وہ فرشتہ پیمائش کر رہا ہے، پیمائش بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ یا اللہ یہ تو ہماری پیمائش ہے جنت والوں کی، کہا تمہاری پیمائش ہے، تمہاری کیا ہے؟ یا اللہ ہماری پیمائش تو تھوڑی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جنت والے سے لے جاؤ، اس کی روح لے جاؤ۔ اتنا قدردان ذات، لیکن اس کے قانون ہیں، قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مر گیا، ماتوا وہم کفار، توبہ نہیں کی، دنیا میں اسے راضی کر کے نہیں گیا، موت آ گئی، اسی حال میں آ گئی جس حال میں تھا۔ پھر اگر وہ زمین بھر کر فدیہ سونا دے دے میں قبول نہیں کروں گا، قرآن میں کہا۔ تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، آخری آیت ہے، خود پڑھ لینا یار، ترجمہ پڑھنا تیسرے پارے کی آخری آیت کا، 3 آیتوں میں توبہ کی تذکرے ہیں، وہاں اللہ نے یہ قانون شرط لگائی ہے کہ اگر آپ اس حال میں مر رہے ہیں جس حال میں آپ تھے، آپ نے تبدیلی اپنے اندر نہیں پیدا کی، مرنے کے بعد اگر آپ زمین بھر کر سونا فدیے کے طور پر دے دے کہ میری جان بخشی جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ قبول نہیں ہے۔
اور آج ایک آنسو بھی قبول ہے جس پر کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، 4 آنے بھی نہیں لگتے آنسو نکالنے پر۔ سب سے سستی چیز ہے انسان کی آنکھ کا آنسو۔ اس ایک آنسو پر زمین بھر کر گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ آج زندگی میں، حیات میں، صحت میں، موت کے آنے سے پہلے